عورت کے بارے میں آپ جو کچھ کہہ رہے ہو تمہیں شرم ہونی چاہیے. تم کہتے ہو کہ میں پشاور سے اس طرف آؤں گا تو پھر بیٹا تم واپس جا کے بتانا, تمہاری یہ لٹے یہ بھی ہم کاٹ دیں گے. نہیں عورت سنیں کہ میری بات سنیں, آپ اصل جو پٹھان ہے پٹھان اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. اس کا یہ کام ہے کہ میں بارات لے کے آؤں گا, اس کا یہ کام ہے, اس نے یہ کہا ہے, اس کو شرم آنی چاہیے. بات سن, ہم تو اس کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے. جب چیئرمین صاحب چیئر کر رہا تھا دونوں طرف سے اس طرح کی باتیں قرارداد ہوا کرنا, اس کو چلنا دیکھیں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ ساری چیزیں دیکھیں اس طرح کی باتیں کرنا کیا ایک لیڈر کا کام ہے؟ کبھی بھی نہیں ایسی بات کرتے. ہمیں تو کبھی یہ نہیں سکھایا جاتا. راجہ ناصر عباس صاحب آپ سنیں, آپ نے کتنی اچھی باتیں کی ہیں, تو ان پہ عمل بھی آپ کرا لیں پلیز. ایک دن میں جب 70 بل پاس ہوتے تھے وہ بھی ان کو بتائیں, اس وقت آپ کدھر تھے؟ جناب چیئرمین صاحب شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں باتیں سن رہا ہوں جناب راجہ ناصر عباس صاحب کی, تو مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم شاید کسی ایسی جگہ باتیں کر رہے ہیں کہ کل تک ہم جو کچھ کرتے رہے, جو کچھ ہمارے حالات تھے, جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, سب کے ساتھ ہوا. آپ وہ بھی دیکھیں جب پارلیمنٹ لاجز میں پی ٹی آئی دور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے وہ جو پارلیمنٹ ممبر تھے ان کو اٹھا کے ان کی پگڑیاں ایسے نیچے پھینک کے لے جاتے تھے. آپ کو اس وقت بھی کیوں نہیں خیال آیا ناصر عباس صاحب کہ بھائی یہ ہم کچھ کریں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے, بل پیش ہو, بل یہاں ایک دن میں 60 بل پیش ہوئے ہیں. اس وقت آپ کدھر تھے جب یہاں لوگوں کو 6 مہینے عدالت بات نہیں سنتی تھی؟ اس وقت آپ کہاں تھے؟ اب ٹھیک ہے دیکھیں نا, اب جو باتیں ہو رہی ہیں 8 سپٹمبر میں جو کچھ ہوا, وہ ایک مولانا کیا نام ہے اس کا, گنڈا پور, وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کیا چاہتا ہے. آج کل وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ایک خارجہ پالیسی بنانی ہے تو افغانستان میں جا کے ان سے بات کروں گا. او بھائی تم کیا ہو, تم خارجہ پالیسی بناؤ, پھر پنجاب بھی بنائے گا, پھر سندھ بھی بنائے گا, پھر بلوچستان بھی بنائے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں کس کی خارجہ پالیسی چلے گی؟ وفاق کی چلتی ہے خارجہ پالیسی. تو اس طرح کے حالات آپ مجھے ہمدردی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو کل ہوا ادھر پارلیمنٹ میں پولیس والوں جس طرح اریسٹ کیا ان لوگوں کو. لیکن آپ اپنی ہسٹری دیکھیں کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں. کاش آپ اس وقت سمجھ جاتے ہیں کہ ہم اس ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں. مجھے آج اب بیٹھے ہیں یہ شبلی فراز صاحب, چلیں یہ وعدہ کر لیں اکٹھے بیٹھ جائیں, جیسے عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ آج ہم بیٹھ کے ایک معاہدہ کر لیں کہ اپنی پارلیمنٹ کی عزت بچانے کے لیے تو اکٹھے ہو جائیں. ہم تو اس وقت بھی اکٹھے نہیں ہوئے جب ایک بل آیا کہ جو جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے استحکام پاکستان بل آیا. کاش آپ ہمارا ساتھ دیتے تو آج ان حالات میں نہ ہوتے ہم. تو اب جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ پالیسی بننی چاہیے, لیکن اس بندہ جس کا نام گنڈا پور ہے یہ وہ اپنی زبان نہیں بولتا, یہ عمران خان کی زبان بولتا ہے. عمران خان اس بندے سے بہت پیار کرتا ہے جو لوگوں کو گالیاں دیتا ہے, پارلیمنٹ کی آ کے ان کی بےعزتی کرتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, اس کو شاباش دیتا ہے. اگر وہ خود اس چیز کو سمجھ جائے. آج دیکھیں وہ گنڈا پور جتنا کچھ اس نے 8 سپٹمبر کو ہمارے لیڈر جو ہے مریم صاحبہ کے بارے میں جو کچھ کہا, لیڈیز کے بارے میں جو کچھ کہا, عورت کے بارے میں آپ جو کچھ کہہ رہے ہو تمہیں شرم ہونی چاہیے. تم کہتے ہو کہ میں پشاور سے اس طرف آؤں گا تو پھر بیٹا تم واپس جا کے بتانا, تمہاری یہ لٹے یہ بھی ہم کاٹ دیں گے. نہیں عورت سنیں کہ میری بات سنیں, آپ اصل جو پٹھان ہے پٹھان اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. اس کا یہ کام ہے کہ میں بارات لے کے آؤں گا, اس کا یہ کام ہے, اس نے یہ کہا ہے, اس کو شرم آنی چاہیے. بات سن, ہم تو اس کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے. جب چیئرمین صاحب چیئر کر رہا تھا دونوں طرف سے اس طرح کی باتیں قرارداد ہوا کرنا, اس کو چلنا دیکھیں اندر رہتے ہوئے آپ ساری چیزیں دیکھیں اس طرح کی باتیں کرنا کیا ایک لیڈر کا کام ہے؟ کبھی بھی نہیں ایسی بات کرتے. ہمیں تو کبھی یہ نہیں سکھایا جاتا. راجہ ناصر عباس صاحب آپ سنیں, آپ نے کتنی اچھی باتیں کی ہیں, تو ان پہ عمل بھی آپ کرا لیں پلیز.
ایک دن میں جب 70 بل پاس ہوتے تھے وہ بھی ان کو بتائیں اس وقت آپ کدھر تھے؟ آپ ان کو روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں. تو وقت یہ ہے کہ مجھے یہ خوشی ہے کہ دونوں اگر اپوزیشن اور حکومت اس بات پہ آ جائیں اور خدارہ آ جائیں کہ اپنی پارلیمنٹ کی عزت ہم نے خود کرانی ہے. اگر ہم نے اپنی پارلیمنٹ کی عزت خود نہیں کرانی تو کسی نے نہیں کرنی. آپ جو کچھ 3-4 دن میں ہوا ہے ماحول اتنا، یہ 9 مئی ہے، یہ اس کی سزا ملتی تو یہ 8 سپٹمبر کو یہ جو گنڈا پورا اس طرح کی باتیں نہ کرتا. اس کی باتوں کا ہمیں بہت افسوس ہے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم یہ جو گنڈا پور کی باتیں ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہ ہم سوری کرتے ہیں کہ اس نے ایسی باتیں کی. باتیں ہمیں بھی بڑی آتی ہیں لیکن اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اپنے جو آپ کے جو وہ مجھے بتائے جی کہ وہ کس حیثیت میں کہہ رہا ہے کہ میں بلوچستان سے بات کروں گا. آپ مجھے بتائیں. وہ یہ صوبے ایسی بات کرتے ہیں، پھر پنجاب بھی کہے گا، پھر سندھ بھی کہے گا کہ چلے جی ہم اپنی خارجہ پالیسی بناتے ہیں. تو ان کو بھی آپ سمجھائیں، اور پارلیمنٹ کی عزت کرانا ہم سب کا فرض ہے. لیکن گالی دینا، یہ اگر آپ بھی کنڈیم کریں، آپ بولیں کہ بھائی جو کچھ گنڈا پور نے کیا غلط کیا ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ اسی دن آ کے ادھر اس کو کنڈیم کرتے، بھائی جو کچھ کیا کہ گیا گنڈا پور غلط کیا کہ ہمیں نیند نہیں آتی اس دن سے جو اس نے باتیں کی ہیں. میری بس یہی خواہش ہے کہ ہم پارلیمنٹیرین جتنے ہیں ایک دوسرے کی عزت کریں، اور جو غیر قانونی کوئی چیز ہوتی ہے، جس طرح مجھے یہ دکھ ہے کہ پارلیمنٹ میں آئے پولیس والے اٹھا کے لے گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے ہم دونوں کو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں جو آپ باتیں کریں جی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کریں گے، تو اپوزیشن حکومت بیٹھے یہ بات کریں، ایک کمیٹی بن جائے، اور پھر اس طرح کا غیر قانونی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہوا، کل آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کل ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہو. تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک زیادتی ہوئی ہے تو اس کے لیے اپوزیشن حکومت کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور یہاں بھی آپ وعدہ کر لیں کہ ہم اس طرح کی کوئی اگر غیر قانونی حرکت ہوگی تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. شکریہ. جی سینیٹر نسیمہ احسان صاحبہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین، آپ نے مجھے بولنے کا موقع فراہم کیا. جناب والا، آرٹیکل 16 فریڈم آف اسمبلی، اجتماع کی آزادی. جناب، اجتماع کی آزادی کا حق ہمیں ہمارے آئین نے دیا ہے. پرامن احتجاج کا حق ہمارے آئین نے ہمیں دیا ہے. جناب، ہم سمجھتے تھے کہ پارلیمنٹ مقدس ہے. جناب، پارلیمنٹ مقدس ہے، پارلیمنٹ کی بلڈنگ مقدس ہے، یہ 4 دیواری مقدس ہے، یا پارلیمنٹیرین اور پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو 9 ستمبر کو ہوا وہ جمہوریت پہ شبخوں مارا گیا ہے. جناب، ہم اس اقدام کی بھرپور مذمت کرتے ہیں.